سندھ اور ملتان کا علاقہ تو مسلمانوں نے پہلی صدی ہجری کے اندر فتح کر لیا تھا، لیکن اس کے بعد ان کی رفتار سست پڑ گئی اور ملتان فتح سے فتح دہلی تک تقریباً 500 سال کا عرصہ لگا۔ محمد بن قاسم کے تقریباً 300 سال بعد سلطان محمود غزنوی نے سرزمین ہند میں قدم رکھا اور فتح و نصرت کے گھوڑے دور دور تک دوڑائے، لیکن محمود کی نگاہ کو بت قدوں کے زر و جواہر نے خیرہ کر رکھا تھا۔ اس نے اپنی شاندار فتوحات سے سوائے جمع اموال کے کوئی ٹھوس فائدہ نہ اٹھایا، اور گجرات، کچھ، کنوج، کالنجر، کانگڑا کے راجاؤں کو پامال کرنے کے باوجود شمالی ہندوستان میں وسیع اسلامی حکومت کی داغ بیل نہ ڈال سکا۔ محمود کے والد امیر سبکتگین نے فتح ہندوستان کا راستہ ایک حد تک صاف کر دیا تھا اور راجہ جے پال کو شکست دے کر کابل اور پشاور میں اسلامی حکومت قائم کر دی تھی۔ محمود کی حیرت انگیز کامیابیوں کا عملی نتیجہ فقط اتنا ہوا کہ لاہور اور اس کے گرد و نواح غزنوی حکومت کے زیر نگیں آ گیا۔ محمود کی مسلسل فتوحات نے راجپوتوں کا شیرازہ بالکل منتشر کر دیا تھا۔ شروع میں تو جے پال کی حمایت میں سارے ہندوستان کے راجے مہاراجے جمع ہو جاتے تھے، لیکن بعد میں جس مہاراجے کے خلاف سلطان چڑھائی کرتا اسے کسی طرف سے مدد نہ ملتی، اور بعض جگہ تو سلطان کا ایسا رعب چھایا ہوا تھا کہ اس کی آمد کی خبر سن کر ہی راجہ دارالسلطنت چھوڑ کر فرار ہو جاتا۔ ایسی حالت میں اسلامی حکومت قائم کرنا آسان تھا، لیکن یہ نہ ہوا اور محمود کے آخری حملے اور سلطان محمد غوری کی آمد تک 2 صدیاں گزری۔ ان میں راجپوتوں کو ایک بار پھر اپنا نظام مستحکم کرنے کا موقع مل گیا۔ ایک دفعہ تو ان کی اتنی ہمت بڑھی کہ انہوں نے لاہور پر حملہ کر کے غزنوی حکمران کو نکالنے کی کوشش کی، اور جب 1193 عیسوی میں سلطان معز الدین غوری نے دوسری مرتبہ پرتھوی راج سے جنگ کی تو اس کے مقابلے میں 150 راجپوت راجے مہاراجے تھے۔ جس مرد مجاہد نے شمالی ہندوستان کے عسکری نظام کو پھر درہم برہم کیا اور صرف تخریب پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کی جگہ اسلامی نظام حکومت کی مستحکم بنیادیں قائم کیں، اس کا نام محمد غوری تھا۔ وہ محمود غزنوی جیسا کامیاب سپہ سالار نہ تھا، لیکن کردار کی مضبوطی اور عقل و سمجھ میں اس سے بڑھ کر تھا۔ اسے کئی دفعہ ہزیمتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ ان سے ہراساں نہ ہوتا تھا۔ ایسے موقع پر اس کی بلند ہمتی اور قابلیت قابل دید تھی۔ اس کی ہمت اور خوش تدبیری شکست کو فتح میں بدل دیتی، اور اپنی مشکلوں کے باوجود اس نے اس قدر ٹھوس اور پائیدار کام کیا جس کی عشر اشیر بھی محمود سے، جسے کبھی ناکامی کا منہ دیکھنا نہ پڑا تھا، نہ ہو سکا۔ سلطان معز الدین غوری نے شروع سے ہندوستان میں حکومت قائم کرنے کا خواب دیکھا تھا۔ اس مقصد کے لیے سرحد پر جو مسلمان ریاستیں تھیں ان پر قبضہ جمانا ضروری تھا۔ چنانچہ اس نے غزنی کی فتح کے بعد ملتان، اچ اور لاہور پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد بٹھنڈا کا قلعہ فتح کر کے یہاں اپنی طرف سے حاکم مقرر کیا۔ وہ اس فتح کے بعد غزنی واپس جا رہا تھا کہ پشاور کے سردار کی عرضی پہنچی کہ اجمیر اور دہلی کا راجہ بے شمار فوج کے ساتھ بٹھنڈا کو مسلمانوں سے چھڑانے کے لیے آ رہا ہے۔ اس کا تدارک لازمی ہے، ورنہ جو مسلمان وہاں مقیم ہیں مارے جائیں گے۔ سلطان کے پاس پوری فوج نہ تھی، لیکن بٹھنڈا کے مسلمانوں کا خیال کر کے اس نے فوراً لشکر کو روک کر اس طرف کا رخ کیا جدھر سے پرتھوی راج آ رہا تھا۔ نیسا سے 14 میل دور ترائن کے قریب دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ راجپوتوں نے اس زور سے حملہ کیا کہ مسلمانوں کی صفیں بکھر گئیں اور افغان اور خلجی سپاہی میدان سے بھاگ نکلے۔
सुल्तान ने रही सही फौज को समेट कर फिर हमला किया और घोड़े पर सवार होकर इस जगह जा पहुंचा जहां पृथ्वीराज का सिपा सालार खांडे राव हाथी पर सवार फौज की कमान कर रहा था। सुल्तान ने नेज़े का एक ऐसा वार किया कि खांडे राव की कई दांत गिर गए, लेकिन उसने भी जवाबी हमले में फुर्ती और तेजी दिखाई। सुल्तान को कारी जख्म लगा और डगमगा कर घोड़े से गिरने ही वाला था कि एक बावफा गुलाम लपक कर पीछे जा बैठा और घोड़े को उड़ाकर नजरों से गायब हो गया। बचे खुचे मुसलमान सिपाही लाहौर में जमा हुए और सुल्तान भी वहीं कई हफ्ते तक मुकीम रहा। शुमाली हिंदुस्तान की लड़ाइयों में ये पहला अहम मार्का था जिसमें मुसलमानों को हजीमत नसीब हुई थी। मोहम्मद गौरी को इसका बड़ा रंज हुआ। उसने गजनी पहुंचकर उन उमरा जो मैदान जंग से भागे थे बड़ा अताब किया और उन्हें मिसलगदों की तशहीर किया। खुद भी उसने 1 साल तक ना तो उसने नए कपड़े पहने और ना ही शबस्ताने ऐश में दाखिल हुआ। साल भर दूसरे हमले की तैयारी करता रहा। जब हिंदुस्तान रवाना होने का वक्त आया तो उन उमरा को जिनसे बरसरे एताब था और जिनको दरबार में आने की ममानत कर दी थी बुलाकर समझाया। वो अपने किए पर नादिम थे और उन्होंने कस्में खाई कि अब मैदान में पीठ नहीं दिखाएंगे। चुनाचे मोहम्मद गौरी पूरी तैयारी और साजो सामान के साथ 1 लाख से ज़ायद सवारों को लेकर हिंदुस्तान रवाना हुआ। एक बार फिर तराइन के मकाम पर मैदान जंग गर्म हुआ। उस वक़्त पृथ्वीराज के साथ सारे शुमाली हिंदुस्तान के राजपूत राजे और उनकी बेशुमार फौजें थीं और वो मारने या मर जाने की कस्में खाए हुए थे। लेकिन गौरी की शानदार क़यादत काम आई। एक तो उसने मुखालिफ फौज पर उस वक़्त हमला किया जब वो अभी तैयार नहीं हुए थे। दूसरे, जब राजपूत इस इब्तदाई हमले के बाद मैदान में आ गए और लड़ाई शुरू हो गई तो सुल्तान के हुक्म के मुताबिक उसकी फौज पीछे हटती गई, हत्ता कि राय पिथौरा की फौज को फतह का यकीन हो गया और ताक़ुब के जोश में उनकी सफ़ें दरहम बरहम हो गईं। उस वक़्त मुसलमानों ने पलटकर फिर राजपूतों पर हमला किया। उधर कुछ ताज़ा दम फौज जो अब तक लड़ाई से अलहदा थी मैदान कारजार में आई और राजपूतों पर इस जोर के हमले हुए कि उनके पांव उखड़ गए और मैदान गौरी के हाथ रहा। इस फतह ने शुमाली हिंद के दरवाजे मुसलमानों पर खोल दिए और दिल्ली और अजमेर की हुकूमत सुल्तान मोहम्मद गौरी के हाथ आ गई। शुरू में तो खिराज गुजारी के एवज़ ये रासत बरकरार रखी गई, लेकिन जब 1193 में राजा ने इनहराफ किया तो रियासत का इल्हाक करके उसे मकबूजा इस्लामी में शामिल कर लिया गया। तराइन की लड़ाई के बाद सुल्तान गजनी वापस चला गया और हिंदुस्तान में कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना नायब मुकर्रर किया, जिसने फतूहात का ये सिलसिला जारी रखा और मफतूहा इलाके में नज़्म व नस्क कायम किया। 2 साल के बाद सुल्तान फिर आया और कनौज के ताकतवर राजे जय चंद को शिकस्त दी। इस दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात, ग्वालियर, बयाना और बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल फतह करके इस्लामी हुकूमत में शामिल कर दिए। 1206 में खोखरों ने बगावत की। खोखर कौम दरियाए सिंध और शवालिक की पहाड़ियों के दरमियान रहती थी, लेकिन इनका दायरा बड़ा वसी था। मुसलमानों से उन्हें ख़ास तौर पर अदावत थी। जो मुसलमान उन्हें मिलता उसे तरह तरह की तकालीफ देकर मार डालते, बिलखसूस उन मुसलमानों को जो सुल्तान की तरफ से पेशावर और उसके गिरद नवा में मामूर थे। वो मुसलमानों को इतना तंग करते कि पंजाब की तरफ उनकी आमदोरफ्त भी ना हो सकती थी। खोखरों का कोई दीन और मजहब ना था। दुख्तर कुशी उनमें आम थी। जब किसी के घर बेटी पैदा होती तो वो उसे अपने दरवाजे पर लाकर आवाज़ देता कि कोई है जो इस दुख्तर को अपनी ज़ौजियत में कबूल कर ले। अगर कोई शख्स कबूल करता तो उसे लड़की दे देता, वरना उसे हलाक कर देता। एक औरत के कई कई शोहर होते थे और कायदा था कि जो शोहर उस औरत के पास जाता
وہ دروازے پر اپنا نشان چھوڑ جاتا تاکہ دوسرے شوہر یہ نشان دیکھ کر پلٹ جائیں۔ یہ جماعت مسلمانوں کو قتل کرنا ثواب عظیم کا ذریعہ مانتی تھی۔ سلطان محمد غوری نے خود ہندوستان آ کر انہیں شکست فاش دی۔ یہ بغاوت ختم کر کے سلطان واپس جا رہا تھا کہ دریائے جہلم کے قریب ایک اسماعیلی فدائی نے انہیں شہید کر دیا۔ سلطان محمد غوری کے آخری ایام میں ایک مسلمان کھوکھروں کے دست ظلم میں گرفتار ہوا اور اس نے اہل اسلام کے طور طریقے اس طرح بیان کیے کہ اس قبیلے کے سردار کو پسند آئے، اور اس نے اس مسلمان سے پوچھا کہ اگر میں سلطان محمد غوری کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو جاؤں تو وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ اس مسلمان اسیر نے کہا کہ یقین ہے کہ وہ مروت سے کام لے گا اور کوہستان کی حکومت تمہیں سونپ دے گا۔ چنانچہ اس نے ایک خط سلطان کی خدمت میں بھیجے، وہاں سے تحفے اس کے لیے ارسال ہوئے۔ اس پر وہ سردار سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اطاعت اختیار کر کے کوہستان کی حکومت کا فرمان حاصل کیا۔ سلطان محمد غوری کی وفات سے اسلامی ہندوستان کو جو نقصان پہنچا وہ محتاج بیان نہیں، لیکن اس ملک میں سلطان کا کام ایک حد تک مکمل ہو چکا تھا۔ جب سلطان شہید ہوا اس وقت قریب سارے شمالی ہندوستان پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا، اور قطب الدین ایبک، محمد بن بختیار خلجی، التمش، ناصر الدین قبادشاہ اور دوسرے افسروں کا سلطان ایک ایسا منتخب گروہ چھوڑ کر گیا تھا جو اس کا کام جاری رکھ سکتے تھے۔ سلطان کی اولاد نرینہ کوئی نہیں تھی، فقط ایک لڑکی تھی۔ جب اس کے درباری اس بات پر سلطان سے ہمدردی کا اظہار کرتے تو وہ مسکرا دیتا اور کہتا کہ میرے اتنے غلام ہیں جنہیں میں نے بیٹوں کی طرح پالا ہے اور جن کی تعلیم و تربیت پر میں نے بے حد محنت کی ہے، اور سب فرزندوں کی طرح میرا نام روشن کریں گے۔ خدا تعالیٰ کی نظروں میں سلطان کی محنت اور دور اندیشی مقبول ہوئی، اور اس کے دلی منصوبے پورے کرنے میں اس کے غلاموں نے وہ کارہائے نمایاں کیے جو بیٹوں سے بھی بن نہیں آتے۔ انہوں نے خاندان غلامہ کی بنیاد ڈالی اور ہندوستان میں سلطان کا کام جاری رکھا۔ سلطان کی اور بہت سی خوبیوں کے علاوہ اس کے دو وصف خاص طور پر تعریف کے لائق ہیں۔ وہ ہندوستان میں اسلامی حکومت کا بانی تھا، لیکن اس کے باوجود یہاں کے باشندوں کے خلاف اس کے دل میں آنا، حقارت اور تعصب کا کوئی جذبہ نہ تھا۔ اس نے بہت سی لڑائیوں میں ہندو راجاؤں کے ساتھ مل کر کام کیا۔ پنجاب کی اکثر لڑائیوں میں جموں کشمیر کا ہندو راجا اس کے ساتھ تھا۔ ترائن کی دوسری لڑائی میں جب پرتھوی راج کو شکست فاش ہوئی تو کنوج کا طاقتور راجا جے چند سلطان کے پہلو بپہلو سفارا تھا۔ سلطان نے اپنی فتوحات کے بعد بھی یہاں کے ہندو خاندانوں سے دوستی اور مروت کا سلوک کیا۔ پرتھوی راج کو شکست دینے کے بعد سلطان نے اجمیر کی حکومت پرتھوی راج کے بیٹے کو سونپ دی، لیکن جب اس کے چچا نے جو ترائن کی شکست کے بعد الور کی پہاڑیوں میں جا چھپا تھا اجمیر پر حملہ کر کے اپنے بھتیجے کو نکال دیا تو سلطان کے نائب قطب الدین ایبک کو پھر سے اجمیر فتح کرنا پڑا، اور اس وقت وہاں ایک مسلمان گورنر مقرر ہوا۔ سلطان محمد غوری کی معتدل مزاجی اور محمد بن قاسم کی طرح ملکی رسوم و آئین کے پاس کی ایک دلچسپ یادگار اس کے بعض سکے ہیں جن پر حروف اور عبارت ہندی زبان میں ہے، جن میں سے بعض سکوں پر سلطان کے ساتھ پرتھوی راج کا نام درج ہے۔